بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا پہلا لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لیے۔ میرا نام زاہدہ رحمان ہے اور کتاب جو میں پڑھا رہی ہوں وہ کاروان اردو ہے۔ سبق نمبر 1 ہے، وہی خدا ہے، اور صفحہ نمبر بھی 1 ہے۔ مزید الفاظ جو میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں غور سے سنیں۔ اسلوب، منفرد، انفرادیت، روانی، ندرت، ترنم، چار چاند لگانا، نظام ہستی، عکس، رتوں، سراہا، اختیار بشر، پہرے بٹھانا، سماعتیں، نیتیں، خانہ لاشعور، تاج وقار، ذلت، ماتھوں، مہر قدرت، نفس، شعلہ جاں۔ اب میں آپ کے لیے نظم پڑھتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ۔ پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مظفر وارثی مشہور شاعر ہیں۔ ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہر دور میں نہایت مقبول رہا۔ ان کا کلام نہ صرف خوبصورت اور منفرد ہے بلکہ اس کا پڑھنے کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اور اس اسلوب کی اسی انفرادیت کی بنا پر ان کا کلام ایک خاص لطف دیتا ہے۔ کلام میں روانی اور ندرت ہے اور ترنم اسے مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہ لفظ میں نے آپ کے لیے پہلے بھی پڑھے تھے۔ ان میں ہے لفظ منفرد، مختلف، اسلوب، انداز، طریقہ۔ انفرادیت یعنی مختلف اپنی خصوصیات کی بنا پر۔ روانی، بہاؤ، ندرت، انوکھا پن، ترنم، نغمگی، چار چاند لگا دینا، خوبصورت بنانا۔ پہلا شعر میں آپ کو ایک شعر کر کے سمجھاؤں گی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں یہ بتانا بھول گئی کہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ حمدیہ نظم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور ایسی چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہو جائے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ وہ اتنا خوبصورت نظام وہی بنا سکتی ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اسی کی عنایتوں کا لطف ہم لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے خود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت کائنات، یہ درخت، یہ پھول، یہ پتے، یہ پانی، ہوا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہمارا یقین
اس وقت پختہ ہو جاتا ہے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو پر ہم نے دیکھنے کے بعد ہمارا یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے، وہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اس نظام کو چاہے، وہ ذات واحد ہے. کیونکہ اگر ایک سے زیادہ بھی خدا ہوتے تو یہ نظام اس اچھے طریقے سے نہ چل سکتا. وہ ذات واحد ہے اور وہی ایک ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو اتنی خوبصورتی اور اتنے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ پہلے شعر کا مقصد کیا ہے. سٹارٹنگ ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہو جائے. یقین تو ہم سب لوگوں کو ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلی بات ہی یہی ہے، ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کا دیا ہوا علم ہم استعمال کر رہے ہیں. وہی ذات ہے جس نے ہمارے دماغوں کو علم سے منور کیا ہے اور اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طریقے سے، کس انداز سے ہم اس زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں ایک طرح کا ہم لوگ سب لوگ ایک امتحان دے رہے ہیں جس کا نتیجہ آخرت میں آئے گا. سب لوگ جانتے ہیں نا یہ بات. یہ جس دنیا کا جو نظام ہے، جو چلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں انسانوں کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. خلیفہ مین نائب. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں کیونکہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے. تبھی تو ہم دوسری مخلوقات سے مختلف ہیں. ہماری سوچ ہی ہمیں ان چیزوں سے مختلف کرتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے علم کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کونے میں، دوسرا شعر ہے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے. دیکھیں دنیا کی مثال ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں ہر چیز کو، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی. تو ہمیں اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دکھائی دیتی ہیں، جیسے پھول، درخت، زمین، آسمان، پانی، ہوا. یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں پہ تو پھر اس کے بنانے والے پر بھی ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تمام چیزیں، ان کو بنانے والا جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن اپنے آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے، جو ہمیں ظاہری آنکھ سے تو نظر نہیں آتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں اور یہی اصل میں ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. دیکھا جائے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے ہمارا اپنا جسم ایک بہت بڑی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی. مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اظہار کرتی ہیں، دکھاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو تخلیق کی ہے اور کتنا خوبصورت تخلیق کیا ہے. کوئی انسان جس چیز کو یا کوئی اور چیز اور کوئی اس نظام کو نہیں چلا سکتا جتنا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور وہ اس کو چلا رہا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. یہاں شاعر یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو خدا مان لیں؟ خدا تو وہی ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو نعمتیں عطا کرتا ہے. ہمارا یقین مکمل ہو جاتا ہے جب ہم دن کو رات میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں،
رات کو دن میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں۔ چاند کی روشنی، دن، سورج، تمام چیزیں مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اپنی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتوں میں یا کسی اور چیز میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں سے سمجھنا چاہیے کہ وہ ذات ہے جس نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا ہے، وہی ہوا ہے جو خدا نے چاہا ہے۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت اچھا شعر ہے، اس کو سمجھے تو اللہ نے سوچ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، لیکن اختیار مختصر ہے ہمارا۔ جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کرتا ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اندرونی حالات ہر چیز کا علم ہے۔ وہی ذات ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، وہی ذات ہے جس نے ہمیں علم دیا ہے، توفیق دی ہے۔ اس توفیق کو ہم اس کے دائرہ کار میں استعمال کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ انسان کا اختیار تو اتنا ہی ہے نا جتنا اللہ نے اسے دی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہماری ذہنی قوتیں، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، تمام چیزیں پابند ہیں اس ذات باری تعالیٰ کے جس نے ہمیں تخلیق کی ہے، اور تخلیق کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اچھے کام بھی کریں اور بہتر زندگی گزاریں، کیونکہ اس نے ہمیں شعور بھی دیا ہے۔ ہم اپنی تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں دعاؤں سے، اپنے اچھے کاموں سے، لیکن جب اللہ چاہے۔ تبدیل تب کر سکتے ہیں جب اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب اختیارات جو اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہیں اس کے مطابق ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں میں۔ اللہ سے ہمارا کوئی کونا زندگی کا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے تحت الشعور میں، ہمارے چھپے ہوئے شعور میں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یقین تب انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ یہ پوشیدہ باتیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں، جو ہمارے اندر اللہ نے صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے، اور ہماری نیتیں تک جان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری زندگی کا کوئی کونا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم کوئی چیز اس ذات بابرکت سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اسی نے تو ہمیں تخلیق کیا ہے، اسی نے ہمیں پوشیدہ صلاحیتیں بھی دی ہیں، اسی نے ہمیں علم بھی دیا ہے، اسی نے ہمیں دائرہ کار بھی متعین کیا ہے کہ اس دائرہ کار میں کام کرو، اس طرح کام کرو۔ یہ تمام اسی کی نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھ لیں اور شاید اس کو کچھ بہتر طریقے سے کام کر سکیں، کیونکہ جو کچھ علم، جو روشنی، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے۔ اسی کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی کونا بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں عزت و ذلت
اسی کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ انسان مختلف ہیں دنیا میں، مختلف طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمتیں جاری کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو زوال دے رہا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال دیکھیں، کسی زمانے میں مسلمان عروج پہ تھے، آج کل مسلمان عروج پہ نہیں ہیں، اب یورپین کنٹریز عروج پر ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی ہے کہ کبھی کسی کا زوال ہوتا ہے، کبھی کسی پہ اللہ کی بخششیں ہوتی ہیں اور اس کو عزت مل رہی ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان کا نصیب، جس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اب ہم پہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ اپنی مہر انسان پر لگا کے بھیج رہا ہے، یعنی اپنی تصدیق کہ میرے بندے ہو تو میں تمہارا نصیب اور تقدیر لکھ رہا ہوں، تم اس کو کس طریقے سے استعمال کرو گے یہ چیز بھی میں تمہیں ودیعت کروں گا، یہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنی اس نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور کیسے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے۔ نصیب، تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، لیکن محنت سے، دعاؤں سے تبدیل بھی ہو جاتی ہے، اور کوشش کرنے سے انسان کو اللہ عزت دے دیتا ہے۔ کبھی ذلت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں۔ عزت و ذلت ہر چیز اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، رسوائی، بدنامی دے، لیکن نصیب، تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ جو وبائی امراض، یہ بیماریاں، یہ تکلیفات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہیں۔ ان سے نجات بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہر طرف، انسان خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، مشکلات بھی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی اچھی راہیں بھی نکال دیتا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جان جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ دنیا کی ہر چیز سیاہ سفید، روشنی تاریکی، تمام کا تخلیقار ایک ہی ہے، اور اس کی گواہی ہم بھی اپنی سانس کے ذریعے دیتے ہیں، اپنے وجود کے ذریعے دیتے ہیں۔ جب ہم زندہ ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ایک مثال ہے، اس کے ہونے کا ایک ثبوت ہے، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو تب بھی یہ بات کہ وہی ذات ہے جو ہمیں اٹھا رہی۔ اس ساری نظم کا مرکزی خیال تو یہی بنتا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوئی ہیں، وہی ہے جو ہر اچھائی اور برائی ہم میں پیدا کرتا ہے، اور وہی ہماری زندگی کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کبھی کبھار نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہے، وہ زیادہ تکلیف انسان کو نہیں دیتا۔ اللہ انسان کے لیے بہتر ہی کرتا ہے اور بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے۔ ظاہری آنکھ سے ہم سب نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزیں اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کی جو پہلے شروع میں پڑھائے گئے ہیں ان کی املا لکھنی ہے، وہ آپ کو میں پک بھیج دیتی ہوں، اور ان کے جو میننگ، انہی الفاظ کے جو میننگ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں اس کی پک بھی بھیج رہی ہوں، وہ آپ آرام سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ یہ آپ کا کلاس ورک ہے، پہلے املا کے الفاظ لکھیں گے، پھر اس کے بعد
میننگس لکھیں گے مشکل الفاظ کے. 2 کام آپ نے کرنے ہیں. پہلے مشکل الفاظ کی املا کی پیج بنائیے. ایسے پیج بنائیں گے آپ. جماعت کا کام, ڈیٹ 1st 6th month 2020, پیر. عنوان وہی خدا ہے. سرگرمی املا کے الفاظ, اور الفاظ معنی. اب پہلے آپ املا کے الفاظ لکھیں گے یہاں پہ, جیسے اسلوب. یہ مکمل الفاظ لکھنے کے بعد نیکسٹ چیز آپ کریں گے کوشچن نمبر 2. مکمل الفاظ لکھنے کے بعد کوشچن نمبر 2 کریں گے الفاظ معنی. آپ کو میں یہ پک سیٹ کرتی ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں.